السلام علیکم دوستو، انٹارکٹیکا دنیا کا اکیلا ایسا براعظم ہے جہاں نہ تو کوئی لوگ ہے، نہ ہی کسی ملک کا قبضہ ہے، نہ ہی کوئی سرکار ہے اور نہ ہی وہاں پہلے سے کوئی قبائلی لوگ موجود ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یقیناً یہاں کی سردی ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت کم سے کم 90 ڈگری سے 120 ڈگری مائنس تک جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی سب سے ونڈیسٹ جگہ بھی ہے، جہاں پر 300 کلومیٹر پر گھنٹہ کے حساب سے ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ ایسے شدید برف کے طوفان ہوتے ہیں جو آپ کو اندھا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سوکھا براعظم بھی ہے۔ یہ اس حد تک خشک ہے کہ اسے برف کا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ سال بھر میں یہاں صرف 51 ملی میٹر کے قریب بارش ہوتی ہے، اور اگر بارش ہوتی بھی ہے تو وہ گرنے سے پہلے ہی برف بن جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو انٹارکٹیکا دنیا کی واحد ایسی جگہ ہوئی جہاں انسانوں کا انفلوئنس تقریباً نہ کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں نے یہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انٹارکٹیکا کے مختلف حصوں پر مختلف ممالک اپنا کلیم جتاتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، چلی، نیوزی لینڈ، یہ مختلف حصوں میں اپنا اپنا کلیم جتاتے ہیں۔ تو کیا انٹارکٹیکا صحیح میں ان سب ملکوں کے بیچ میں بٹا ہوا ہے؟ تو آئیے دوستو، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں دلچسپ جیو پولیٹک اینڈ ہسٹری آف انٹارکٹیکا۔ اپنی کہانی کی شروعات شروع سے کرتے ہیں۔ اراؤنڈ 350 BC کی بات ہے کہ گریس فلسفر ارسطوٹل وہ پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ دنیا اصل میں گول ہے۔ یونانی لوگ اس وقت جانتے تھے کہ دھرتی کے نارتھ میں آرکٹک کر کے ایک جگہ ہے جسے وہ لوگ آرکٹوس کر کے بلاتے تھے۔ اسی طرح سے جو فرینچ ایکسپلورر تھے، انہوں نے جب دنیا کا نقشہ بنایا 1530 میں، وہ لوگ کبھی انٹارکٹیکا تک پہنچے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے انٹارکٹیکا کو ڈرا ضرور کیا تھا۔ اس نقشے کو دیکھیے، رائٹ سائڈ پر ناردرن ہیمسفیئر دکھایا گیا ہے اور لیفٹ سائڈ پر سدرن ہیمسفیئر۔ اس نقشے میں سدرن ہیمسفیئر یعنی کہ انٹارکٹیکا کو جو نام دیا گیا ہے اس کا مطلب ہوا اننون سدرن لینڈ۔ اس کے تقریباً 200 سالوں بعد سال 1773 میں برٹش آفیسر جیمز کک وہ پہلے انسان بن جاتے ہیں جو انٹارکٹک سرکل کے ساؤتھ میں جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 130 کلومیٹر دور تھے انٹارکٹیکا سے جب انہوں نے اپنی شپ کو واپس موڑا۔ حالانکہ انہوں نے انٹارکٹیکا کو دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے آئس باکس ضرور دیکھے جس میں راک ڈپازٹ پائے گئے۔ اور زیادہ انٹارکٹیکا کے قریب جانا اس قدر خطرناک تھا کہ انہوں نے فیمسلی کہا، "I can be bold enough to say no man will ever venture further than have done, and that the land which lie to the south will never be explored." انہیں اتنا یقین ہو گیا تھا کہ انٹارکٹیکا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ جگہ اس قدر خطرناک ہے۔ ہوائیں اس قدر تیز چلتی ہیں کہ جہاز کبھی بھی آئس برگ سے ٹکرا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے یہ الفاظ تقریباً 50 سال بعد غلط ثابت ہو جاتے ہیں، جبکہ پہلے انسان نے انٹارکٹیکا پر واقعی قدم رکھا۔ سال 1895 میں ایک نارویجین جہاز جس کا نام ہی انٹارکٹک تھا، وہ جہاز انٹارکٹیکا کے کنارے تک پہنچا۔ انہوں نے ایک چھوٹی بوٹ اتاری، اس میں کچھ گروپ ممبرز بیٹھ کر انٹارکٹیکا کے کنارے تک گئے۔ اس بوٹ میں ایک نارویجین تھے جن کا نام کراسٹن تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ انٹارکٹیکا پر قدم رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ لیکن ایک نیوزی لینڈ کا بندہ تھا الیگزینڈر، اس نے کہا کہ وہ بوٹ کو سٹیڈی رکھنے کے لیے سب سے پہلے وہ انٹارکٹیکا کی زمین پر اترا۔ یعنی ایک ہی کشتی میں بیٹھے دو لوگ آپس میں اس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی زمین پر سب سے پہلا قدم کس نے رکھا۔ اس کی ایک بہت ہی فنی سی ڈرائنگ بھی موجود ہے، آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈرائنگ میں پیچھے سے یہ الیگزینڈر بھائی صاحب کود رہے ہیں انٹارکٹک لینڈ پر تاکہ وہ پہلے انسان بن جائے، اور کشتی میں بیٹھے باقی لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد 19th سینچری کے شروع میں بہت سے لوگ انٹارکٹیکا تک گئے، انہوں نے وہاں پر نئی ڈسکوریز کریں اور بہت کچھ دریافت کیا۔ ان ڈسکوریز میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر پلانٹس بھی اگتے ہیں انٹارکٹیکا میں۔ تو دوستو، اس کے بعد شروع ہوتا ہے انٹارکٹیکا کا کالونین پیریڈ۔ پر اس ٹائم پر بہت سے ملکوں نے انٹارکٹیکا پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ 1908 سے 1942 کے درمیان 7 الگ الگ ملکوں نے انٹارکٹیکا کو اپنا ملک کلیم کیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے ہی ملک کا حصہ ہے۔ یہ ملک تھے ارجنٹینا، آسٹریلیا، چلی، فرانس، نیوزی لینڈ، ناروے اور یونائٹڈ کنگڈم۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسے ملک تھے جیسا کہ USA، سوویت یونین، جاپان، سویڈن، بیلجیم اور جرمنی، جو یہاں پر ایکسپلوریشن کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں پر کوئی ٹیریٹری کلیم نہیں کی، یہ لوگ صرف یہاں پر کچھ نئی دریافت کی وجہ سے آئے تھے۔ ہٹلر کے دور میں جرمنی نے بھی یہاں پر ایکسپلوریشن کا آغاز کیا۔ وہ لوگ ایک جہاز لے کر گئے تھے اور انہوں نے اپنا نازی سواستیکا یہاں پر گرا دیا اور یہ کلیم کر دی جہاں پر ہمارا
جھنڈا لگا ہے وہ آج سے ہماری سرزمین ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سارے ملک جو انٹارکٹیکا کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ آپس میں سٹرونگلی فائٹ کرنے لگے تاکہ انٹارکٹیکا کی زمین کو ہڑپ سکیں۔ یہاں پر جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں نے اپنے کلیم کو اور سٹرونگلی دکھانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ریسرچ سینٹر بنائے تاکہ یہ لوگ یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا پرماننٹ اسٹیشن ہے یہاں پر، ہم لوگ اب یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے یہ زمین اب ہماری ہے۔ انٹارکٹیکا میں اتنی برف جمی ہوئی ہے کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ کہاں پر صرف برف ہے، کہاں برف کے نیچے اسپیس اسٹیشن موجود ہے۔ اس لیے اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی زمین کے اوپر آئس شیلف موجود ہے۔ ان آئس شیلف کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ ان ریسرچ اسٹیشن کو کھڑا کرنا اصل میں سیاسی حکمت عملی بن گئی کچھ ملکوں کی۔ یہ کہنا کہ یہ اسٹیشن صرف سائنسفک ریسرچ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ چیز کلیئرلی ثابت ہو رہی تھی کہ انٹیلیجنس کے لیے یہ بیسز بنائی جا رہی ہیں اور یہ صرف پاور گیم سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تاکہ اپنی ٹیریٹری کلیم کی جا سکے۔ اب میپ کی مدد سے ان بلو ڈاٹس کو دیکھیے، یہ الگ الگ ملکوں کے ریسرچ اسٹیشن ہیں جو آج کے دن ایگزسٹ کرتے ہیں انٹارکٹیکا پر۔ سوویت یونین یعنی رشیا کی سرکار سال 1950 میں ایک میمورینڈم ایشو کرتی ہے ان تمام ملکوں کو جو بھی کہ کوئی بھی ملک اگر انٹارکٹیکا کو لے کر اپنی ٹیریٹری کلیم کرے گا یا انٹارکٹیکا کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے گا وہ بھی سوویت یونین کو اعتماد میں لیے بغیر تو سوویت یونین اسے رد کر دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب امریکہ اور رشیا کے درمیان کولڈ وار کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ڈر بھی لگنے لگا کہ یہ دونوں ملک انٹارکٹیکا کو لے کر جیو پولیٹکس نہ کھیلنے لگے پوری دنیا میں۔ یہ دونوں ملک ویسے بھی پوری دنیا میں الگ الگ حصوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ کچھ فلاسفر نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ دونوں ملک اب انٹارکٹیکا کی زمین پر بھی جنگ کریں گے، لیکن تھینکفلی ایسا نہیں ہوتا۔ سال 1958 میں امریکن صدر آئزن ہاور ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں باقی سرکاروں کو کہ آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں جس کے مطابق انٹارکٹیکا کی سرزمین پر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہی ایک پیسفل جگہ رہے گی۔ 15 اکتوبر 1959 کو ایک کانفرنس ہوتی ہے امریکہ کے شہر واشنگٹن میں جس میں یہ ٹریٹی رکھی جاتی ہے اور 1 دسمبر 1959 کو اس ٹریٹی پر سائن کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی میں 3 چیزیں کہی جاتی ہیں۔ پہلا، انٹارکٹیکا کو صرف پیسفل پرپسز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا، سائنس ریسرچ کی سب کو اجازت ہوگی۔ اور تیسرا، اس سائنس ریسرچ سے جو بھی نتیجے نکلیں گے وہ فریلی دوسرے ممالک کے ساتھ ایکسچینج کیے جائیں گے۔ اس ٹریٹی کو 12 ممالک اس وقت سائن کرتے ہیں۔ یہ سب وہ تمام ممالک ہیں جو اپنا اپنا کلیم کر رہے تھے انٹارکٹیکا کو لے کر۔ سب سے اہم بات یہ ہے اس معاہدے کے بارے میں کہ جو بھی ملک انٹارکٹیکا کی زمین کو لے کر جو اپنے اپنے کلیم کر رہے تھے ان کلیمز کو ختم نہیں کیا جاتا، بس یہ ٹریٹی انہیں ایکسٹینڈ کر دیتی ہے۔ اگر لیگلی طور پر سمجھا جائے تو وہ نقشہ آج کے دن بھی ویلڈ ہے جس میں وہ تمام ممالک اپنا اپنا لینڈ کلیم کرتے ہیں انٹارکٹیکا پر۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ امریکہ ان تمام کنٹریز کے کلیم کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ باقی دنیا کے دوسرے ممالک بھی ان تمام کلیمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ ملک بھی جو خود بھی انٹارکٹیکا کی زمین پر اپنا کلیم کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ آج کے دن جو ملک یہ سب کہہ رہے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی یہ زمین ہماری ہے وہ صرف سمبولک ہے کیونکہ اس معاہدے نے ان سب کے کلیمز کو ٹیمپریری ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ہاں، جس ٹائم یہ معاہدہ ختم ہوگا اس کے بعد ان کے کلیم کی اہمیت ضرور ہوگی۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم سے اب تک ان تمام ملکوں میں سے کسی نے بھی انٹارکٹیکا کی زمین پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا۔ یہ معاہدہ ختم ہوگا سال 2048 میں، اس کے بعد اس معاہدے کو رینیو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی۔ اس معاہدے کو رینیو کیا جاتا ہے یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج کے دن تھینکفلی سچویشن یہی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے سیاسی جنگ کم اور سائنس ریسرچ زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے انٹارکٹیکا کے ریجن میں۔ سائنسدانوں کو بہت بڑا فائدہ ملا ہے اس معاہدے کی وجہ سے۔ انٹرنیشنل ریسرچ کونسل نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے بہت سے سائنسدان الگ الگ ملکوں کے آپس میں مل بیٹھ کر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال تقریباً 5000 سائنسدان انٹارکٹیکا جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، اور الگ الگ ملکوں کے سائنسدانوں میں اسٹرانگ کولیبریشن دیکھی گئی ہے۔ اب اس پوری کہانی میں دوستو پاکستان کا رول جاننا بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان اس معاہدے کے پوری طرح خلاف تھا کیونکہ پاکستان کا ماننا تھا کہ یہ 10-12 ممالک کون ہوتے ہیں انٹارکٹیکا کی زمین کا فیصلہ کرنے والے، حالانکہ ان ممالک نے کہا تھا کہ یہ صرف پیسفل پرپسز کے لیے ہی انٹارکٹیکا کی زمین کو یوز کریں گے۔
پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کا یہ ماننا تھا کہ یہ 10 سے 12 ممالک کا یہ معاہدہ صرف ایک طریقہ کار ہے انٹارکٹیکا کی زمین کو ہڑپنے کا، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں۔ انڈیا کا ماننا تھا کہ یہ تمام ممالک اصل میں انٹارکٹیکا کی زمین پر مائننگ کر رہے ہیں تیل دریافت کرنے کے لیے، اور بعد میں یہ تیل دریافت کر کے اس سے منافع کمائیں گے۔ انڈیا نے یونائٹڈ نیشن میں بھی ایک درخواست دی تھی کہ یونائٹڈ نیشن خود اس پورے علاقے کا کنٹرول سنبھال لے۔ انڈیا کی یہ درخواست رد کر دی گئی۔ اس کے تقریباً 30 سال بعد انڈیا نے اپنی پہلی تحقیق کا آغاز کیا انٹارکٹیکا میں۔ انڈیا نے یہ سب بہت ہی چھپ چھپا کر کیا، یعنی سیکرٹلی۔ انڈیا نے اس تحقیق کو کرنے کے لیے ایک آئس بریکر شپ جو کہ پولینڈ سے لی تھی۔ انڈیا نے یہ سب اللیگل طور پر کیا تھا کیونکہ انڈیا اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا، اس لیے انڈیا کا انٹارکٹیکا کے ریجن پر جانا بھی اللیگل تھا۔ اسی وجہ سے انڈیا کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ 1983 میں کولڈ وار چل رہی تھی امریکہ اور روس کے درمیان۔ زیادہ تر ملک یا تو روس کے ساتھ تھے یا امریکہ کے ساتھ۔ پاکستان ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان نے اس وقت کا فائدہ اٹھایا اور کچھ ممالک کے ساتھ مل کر یونائٹڈ نیشن کی نیشنل اسمبلی پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ انہوں نے انٹارکٹیکا کو سر فہرست رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے تقریباً 1 مہینہ پہلے پاکستان نے انٹارکٹیکا ٹریٹی پر بھی سائن کر دیے تھے اور اس کی ممبرشپ کے لیے درخواست بھی دے دی تھی، جو باقی ممالک کے لیے کافی شاکنگ نیوز تھی کیونکہ پاکستان اس وقت تک انٹارکٹیکا ٹریٹی کے بے حد خلاف تھا۔ آج کے دن انڈیا اور پاکستان دونوں کے ہی ایکٹیو ریسرچ اسٹیشن انٹارکٹیکا کی زمین پر موجود ہیں، جہاں پر ریسرچ کری جاتی ہے اور اسٹڈی کری جاتی ہے انٹارکٹک ریجن کو لے کر۔ انڈیا کی ایک ٹیم نے انٹارکٹیکا کے ریجن پر سرچ کی اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انٹارکٹیکا کی شیم مارکر ہلز جو کہ وہاں سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس تھیوری کا کہنا تھا کہ وہ پہاڑی علاقہ اصل میں فالٹ لائن کا حصہ تھی انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ، اور وہ وہاں سے ٹوٹ کر انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ آ کر ٹکرا گئی، جس کے بعد ہمالیین پہاڑ وجود میں آئے۔ اور ایسے اصل میں انڈیا پہلے انٹارکٹیکا کا حصہ تھا جو کہ بعد میں انڈیا ایشیا سب کانٹیننٹ کا حصہ بنا۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ انڈیا نے یہ تھیوری آخر کیوں پیش کی۔ شاید انڈیا بھی انٹارکٹیکا کی زمین پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہندوستان کو بھی انٹارکٹیکا کا حصہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بیلجیم میں ایک اور معاہدہ بھی سائن کیا گیا تھا جس کے مطابق انٹارکٹیکا کے ریجن میں کسی بھی قسم کی مائننگ اور ڈرلنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ معاہدہ کرنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سے ممالک تیل کی دولت کو لے کر بہت بھوکے رہتے ہیں۔ آئل کی ایکسپلوریشن کو لے کر پتہ نہیں کتنی ہی جگہ کو ان ممالک نے تباہ کر دیا ہے۔ US جیولوجیکل سروے آف ایکسپرٹ نے سال 1992 میں ایک اسٹڈی کی تھی جس کے مطابق 19 بلین بیرل آئل موجود ہے جسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ رشیا کی جیولوجیکل سروے ٹیم کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا کی زمین کے نیچے 500 بلین بیرل آئل موجود ہے۔ 2 وجوہات ہیں کہ آج کے دن تک انٹارکٹیکا کے نیچے زمین اور آئل کی دریافت شروع نہیں کی گئی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ان ممالک کو روک کر رکھتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو یعنی بہت زیادہ مہنگا بھی ہے۔ لیکن آنے والے سالوں میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرہ اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انٹارکٹیکا کو ایکسپلور کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آئس پگھلے گی اور کلائمیٹ چینج ہوگا اور نئی ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ ہوں گی تو انٹارکٹیکا کے ریجن کو ایکسیس کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا، اور شاید تب وہاں سے آئل اور گیس نکالنا اتنا مہنگا نہ رہے جتنا آج کے دن تک ہے۔ سال 2048 میں یہ ٹریٹی ایکسپائر ہو جائے گی۔ اگر ان تمام ممالک نے اس ٹریٹی کو رینیو نہیں کیا تو یہ پاسبل ہو جائے گا وہاں سے تیل اور گیس کو نکالنا۔ چائنا اب سے ہی وہاں پر بہت زیادہ ہلچل کر رہا ہے۔ چائنا نے اس علاقے میں ٹورزم اور فشنگ کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے۔ سن 2000 کے بعد میں صرف چائنا ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے وہاں پر اپنے نیو ریسرچ اسٹیشنز بنائے ہیں۔ جیو پولیٹکس کے سینس سے اگر دیکھا جائے آج کے دن انٹارکٹیکا ایک ملک نہیں ہے، لیکن یہاں پر الگ الگ ملکوں نے اپنا کلیم ضرور کیا ہوا ہے۔ یہ تمام ممالک آج کے دن تک پاور کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکولی ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر ٹورسٹ کے طور پر دیکھا جائے تو ٹورسٹ اگر برٹش کے اسٹیشن پر جائیں گے جس کا نام پورٹ لوکرے ہے تو وہاں پر آپ برٹش کی سٹیمپ لگا سکتے ہیں انٹارکٹیکا کے ریجن پر۔ چلی اور ارجنٹینا کے پاسپورٹ کی سٹیمپ پر بھی آپ لوگ انٹارکٹیکا کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم یہ ایک اور طریقہ کار بھی ہے جس سے یہ لوگ اپنا انٹارکٹیکا پر کلیم ثابت کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ انٹارکٹیکا پر ان سب ممالک کا کلیم ہونا چاہیے یا اسے ایک پیسفل جگہ رہنا چاہیے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ انٹارکٹیکا کی سرزمین کو اور زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے یا پھر اسی طرح پیسفل رہ کر اس میں ڈرلنگ اور مائننگ کا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف سائنسدان
اور اس کے علاوہ ٹورسٹ ہی وہاں تک جا سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی فن اور فیکٹس سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل فن فیکٹس سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔